آپ حضرات کے سامنے کربلا اور کربلا والوں کے اوپر کچھ باتیں پیش کی، اور آج ہی ہماری آخری گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ کربلا والوں کی کیا خصوصیات ہیں اور کون ہے جو آج بھی کربلا میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ کربلا میں داخل ہو جانا اور ہے اور کربلائی بن جانا اور ہے۔ آج ایک مرحلے تک گفتگو کو لا کر بات تمام کروں گا۔ عزیزان گرامی، کربلا صرف 61 ہجری میں برپا نہیں کی گئی، توجہ کرنا ہے۔ کربلا 35 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جو ہم سمجھ رہے ہیں کربلا مثلا حاکم شام کے بعد یزید جب تخت خلافت پر بیٹھا اور یزید نے حکم دے دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور بس کربلا یہاں پر تمام ہو گئی، جی نہیں۔ کربلا کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے۔ وہاں سے بھی ایک لشکر تیار کیا جا رہا تھا اور یہاں سے بھی ایک لشکر تیار کیا جا رہا تھا۔ وہاں سے یزید کا لشکر تیار کیا جا رہا تھا، یہاں سے حسین کا لشکر تیار کیا جا رہا تھا۔ اور کربلا صرف یزید اور حسین کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ یزیدیت اور حسینیت کے درمیان جنگ تھی۔ اور اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ کربلا صرف ایک جنگ نظامی نہیں تھی۔ جنگ نظامی جو مثلا ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے اور جس کا خاتمہ ہتھیاروں پر ختم ہو جاتا ہے، جنگ نظامی کی فتح کا اعلان اس وقت ہوتا ہے اور اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کس کے زیادہ مرے ہیں اور کس کے کم مرے ہیں۔ جس کے زیادہ مر جائیں وہ ہار جاتا ہے اور جس کے کم مریں وہ جیت جاتا ہے۔ لیکن کربلا کا مسئلہ صرف جنگ نظامی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ کربلا کی جنگ کچھ اور تھی، اور وہ جنگ کیا تھی اس کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ اگر کربلا جنگ نظامی ہوتی، ملٹری وار ہوتی، کربلا جنگ نظامی ہوتی، تو جنگ نظامی کے اصول میں سے ایک یہ ہے کہ جنگ نظامی میں اگر افراد کم ہوں تو جنگ نہیں لڑی جاتی یا جنگ کے اصول بدل دیے جاتے ہیں۔ اور جنگ نظامی میں اگر افراد کم ہوں تو کم افراد کے ساتھ صحرا میں نہیں لڑا جاتا، بلکہ ایسی جگہوں پر لڑا جاتا ہے کہ جہاں پر کم افراد اپنے آپ کو آسانی سے چھپا سکیں۔ جنگ نظامی میں نہ خواتین کو لے کر جاتے ہیں نہ بچوں کو لے کر جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف امام حسین علیہ السلام نے یہ جنگ کم افراد کے باوجود صحرا میں لڑی، اور اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کر گئے اور بچوں کو بھی لے کر گئے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا، میں جنگ نظامی کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ میری جنگ کوئی اور سی جنگ تھی۔ کربلا کی جنگ کون سی جنگ تھی؟ کربلا کی جنگ دو چیزوں کے درمیان تھی۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ فضیلتوں کے درمیان اور رذیلتوں کے درمیان۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ فضائل رذائل پر غالب آتے ہیں یا رذائل فضائل پر غالب آتے ہیں۔ اگر رذائل فضائل پر غالب آ جائے تو یزید جیت گیا، اور اگر فضائل رذائل پر غالب آ جائے تو حسین جیت گئے۔ اسی لیے جب یزید کے دربار میں یزید نے امام سجاد سے یہ کہا کہ سجاد مجھے یہ بتاؤ کہ تم جیتے یا میں جیتے، تو امام سجاد نے پلٹ کر فوراً کہا یزید رک جاؤ، پہلے اذانیں ہونے دو، اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئے تو میں جیتا ورنہ تو جیتا۔ ایک صلوات پر محمد و آلہ۔ تو کربلا کی جنگ صرف ایک جنگ نظامی نہیں تھی، بلکہ کربلا کی جنگ فضیلتوں اور رذیلتوں کے درمیان تھی۔ یہ دیکھنا یہ تھا کہ فضیلتیں رذیلتوں پر غالب آتی ہیں یا رذیلتیں فضیلتوں پر غالب آتی ہیں۔ اور توجہ فرمائیے کہ جو پہلا جملہ کہا تھا، کربلا کی جنگ 35 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اب تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، کچھ تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں گا، آخر میں نتیجہ ہے۔ کربلا کی جنگ 35 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں سے بھی لشکر تیار کیا جا رہا تھا اور یہاں سے بھی لشکر تیار کیا جا رہا تھا۔
35 سال کے بعد دونوں لشکر آمادہ ہوئے اور دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ خود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس کی بنیاد کی طرف اشارہ کیا. جب جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے جنازے پر پہنچی تو ایک جملہ فرمایا، آوازی بے ابی من اذکروہ یوم الاثنین، میرا باپ اس پر فدا ہو جائے کہ جسے پیر کے دن قتل کیا گیا. یہ جناب زینب کا جملہ ہے جو جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کے جنازے پر آ کر کہا. بے ابی من اذکروہ یوم الاثنین، میرا باپ اس پر فدا ہو جائے، میرا باپ قربان ہو جائے اس کے اوپر جسے پیر کے دن قتل کیا گیا. علماء نے حساب لگایا کہ پیر کا دن کون سا دن تھا؟ عاشور کا دن یا جمعے کا دن تھا؟ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں پوری تاریخ، عاشور کا دن یا جمعے کا دن تھا یا ہفتے کا دن تھا. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ نہیں کہا کہ میرا باپ اس پر فدا ہو جائے کہ جو جمعے کے دن مارا گیا یا جو ہفتے کے دن مارا گیا. جناب زینب نے فرمایا میرا باپ اس پر فدا ہو جائے جسے پیر کے دن قتل کیا گیا. جب حساب لگایا تو سمجھ میں آیا پیر کا دن وہ دن تھا کہ جب لوگوں نے امیر المومنین کے مقابل پر اجتماع کیا تھا اور امیر المومنین کا حق غصب کیا تھا. اور اسی طرف جناب زینب اشارہ کریں کہ اگر میرے باپ سے حق امامت یا حق خلافت غصب نہ کیا گیا ہوتا تو میرا بھائی ایسے قتل نہ ہوتا. ایک سلام پر محمد علیہ. اور وہ پیر ہی کا دن تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم وفات یا یوم شہادت پیر کا دن تھا اور یہ سارا ماجرا پیر کے دن ہو رہا تھا. یہاں امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں لگے تھے اور وہاں وہ بیٹھ کر پیغمبر کے مقابل پر پیغمبر کے جانشین کا تعین کر رہے تھے. توجہ فرمائیے گا. اس کے تھوڑا اور پہلے چلے جائیں. پیغمبر اکرم بستر علالت پر ہیں. یہ کربلا کی تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ کربلا کن مراحل سے گزر کر کربلا بنی ہے. پیغمبر اکرم بستر علالت پر ہیں اور بستر علالت پر پیغمبر نے آواز دی کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو. یہ ساری باتیں آپ حضرات کی سنی ہوئی ہیں. ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں. مجھے کاغذ اور قلم دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو. اور اس کے بعد یہ روایت یہ بات ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل ہے اور ہمارے یہاں بھی نقل ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ نقل ہے جو بیان کر رہا ہوں. جب پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے قلم اور کاغذ دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایسی بات لکھ دوں کہ تم میرے بعد اختلاف نہ کرو اور گمراہ نہ ہو جاؤ، تو ایک کہنے والے نے کہا کہ ان الرجل لیہجر، نعوذ باللہ. یہ جملہ ہے ان الرجل لیہجر، یہ نہیں ہے کہ ان رسول اللہ لیہجر. اور اس کا معنی معاف کیجیے گا کر رہا ہوں، ممبر کی توہین نہ ہو جائے لیکن نقل کفر نہ باشد. کہنے والے نے کہا کہ یہ مرد ہذیان بک رہا ہے. نعوذ باللہ، ہذیان سے بہتر لفظ مجھے نہیں مل رہا تھا. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ ہذیان بک رہا ہے. نعوذ باللہ، یعنی در حقیقت یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اس شخص کو اللہ کا رسول بھی نہیں مانتا. ایک سلام پر محمد علیہ. یہ مرد نعوذ باللہ ہذیان بک رہا ہے. پیغمبر حکم دے رہے ہیں اور پیغمبر کا آخری مرحلہ ہے. انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ بات لکھتا ہے جو اس کے ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو یا آنے والی نسلوں کو وہ ساری باتیں منتقل کر دوں جو میں نے ساری زندگی سیکھا ہے تاکہ جو مصیبتیں میں نے اٹھائی ہیں وہ میری اولاد مصیبتیں نہ اٹھائے. اور پیغمبر یہ چاہ رہے تھے اور پیغمبر یہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر کے بعد حالات کشیدہ ہونے والے ہیں، حالات پریشان ہونے والے ہیں. لہذا پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد لوگ گمراہ نہ ہوں، میرے بعد لوگ اختلاف نہ کریں. پیغمبر کاغذ اور قلم مانگتے رہے مگر امت نے پیغمبر کو نہ کاغذ دیا نہ قلم دیا. اور اس کے بعد ایک ایسا نعرہ لگایا گیا کہ جو نعرہ بنیاد بنی کربلا کی. توجہ فرمائیے گا. اب ہلکے ہلکے تاریخ بیان کروں گا وہاں تک لے کر جاؤں گا. جو نعرہ بنیاد بنی کربلا کی، اگر سن 11 ہجری میں یہ نعرہ نہ لگایا جاتا
تو سن 61 ہجری میں امام حسین کو قتل بھی نہ کیا جاتا. ایک سلام پر محمد و آل محمد. اور کہنے والے نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. آپ کو اب اس پر ذرا رکیے گا اور دیکھیے گا کہ نعرہ کتنا خطرناک نعرہ تھا کہ کہنے والے نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ نعرہ صریحتاً قرآن کے خلاف تھا. تو فرمائیے گا قرآن مجید کتاب ہدایت ہے مگر قرآن اکیلی ہدایت نہیں کر سکتی. قرآن خود سے ہدایت نہیں کر سکتی. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کو سمجھائے کہ قرآن کہہ رہا ہے. اس پر توجہ فرمائیں. آپ دیکھیں حتیٰ اگر کسی ملک کا قانون بھی بنایا جائے تو قانون بنانے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. ایک قانون اساسی ہوتا ہے، اس قانون اساسی کے ضمن میں کچھ جزئی قوانین ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان قوانین کو اجرا کیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، پھر لا بنتا ہے اور لا کو اجرا کیا جاتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں آئین ہوتا ہے، آئین کے بعد قانون بنتا ہے اور پھر قانون کو اجرا کیا جاتا ہے. قرآن آئین ہے. توجہ فرمائیے گا، قرآن قانون نہیں ہے، اسلام کا آئین ہے. اس آئین کو قانون میں بدلے گا کون؟ قرآن آئین اسلام ہے. اگر قرآن آئین اسلام ہے اور آئین ہمیشہ کلی ہوتا ہے، جزئی نہیں ہوتا. اس کلی آئین کو جزئیات میں بدلنا ہوتا ہے. اگر قرآن آئین اسلام ہے تو اس آئین اسلام کو جزئیات میں بدلے گا کون؟ خود قرآن نے بتایا. توجہ فرمائیے گا، خود قرآن نے بتایا کہ میں ایک کلی آئین ہوں، مجھے جزئیات میں بدلا جائے گا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ، اے پیغمبر میں نے تم پر ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو. آیت یہ نہیں ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ ہم آپ کے لیے بیان کریں. نہیں، بلکہ قرآن نے الفاظ کو بدل دیا. ہم نے قرآن کو نازل کیا میں نہیں تاکہ تم قرآن کو بیان کرو. یعنی قرآن اکیلا بیان نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر یہ قرآن تمہارا محتاج ہے. ایک سلام پر محمد و آل محمد. قرآن مجید اکیلا ہدایت کر ہی نہیں سکتا. قرآن مجید ایک کلی آئین ہے. اس آئین کو قانون میں بدلا جائے گا اور پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں باتیں کہہ دیا کہ اس آئین کو قانون میں نہیں بدلوں گا بلکہ پیغمبر بدلے گا. اور آپ کو معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو اس کے بعد سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور کیسے ختم ہوں گی ابھی بیان کرتا ہوں. ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے قرآن کافی ہے تو مجھے قرآن مجید سے 2 رکعت فجر کی نماز ثابت کر کے دکھائیں. کہاں سے پڑھی؟ کہاں ہے 2 رکعت نماز قرآن مجید میں؟ کہا نہیں، قرآن نہیں بتائے گا، پیغمبر بتائیں گے. قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، ایک آئین دے دیا، نماز پڑھنی ہے. نماز ہے کتنی رکعت؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ پیغمبر کا کام ہے کہ نماز کتنی رکعت. 2 رکعت نماز بھی انسان اکیلا قرآن مجید سے نہیں نکال سکتا. جو انسان 2 رکعت نماز کے لیے قرآن کے سوا کسی اور کا محتاج ہو، قیامت تک کی ہدایت کے لیے قرآن کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ ایک سلام پر محمد و آل محمد. قرآن سے نہیں سمجھی جا سکتی، 4 رکعت ظہر کی نماز قرآن سے نہیں سمجھی جا سکتی، تو قیامت تک کی ہدایت کا مسئلہ جب ہو جائے تو اکیلا قرآن کیسے بیان کر سکتا ہے؟ قرآن خود آواز دے رہا ہے کہ میں اکیلا تمہاری ہدایت کر ہی نہیں سکتا. اور اس بات کی طرف توجہ فرمائیے گا، میں اکیلا تمہاری ہدایت کر ہی نہیں سکتا، میرے علاوہ کوئی اور ہونا چاہیے. پیغمبر نے آواز دی کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری کی طرف. اللہ کی کتاب اور عطرت پیغمبر 2 ستونوں کی مانند ہیں. توجہ فرمائیں.
اور یاد رکھیے گا یہ بات سمجھانے کے لیے جملہ کہوں، قرآن لازم ہے، کافی نہیں ہے۔ ایک سلام اکبر محمد والے زندگی گزارنے کے لیے قرآن لازم ہے، بغیر قرآن کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ قرآن لازم ہے مگر قرآن کافی نہیں ہے۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو قرآن کا سہارا لینا ہوگا، مگر صرف قرآن کا سہارا لے کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور قرآن کے بغیر، قرآن کے علاوہ کسی اور کا بھی سہارا لینا ہوگا۔ اب یہ کافی اور لازم کو ایک مثال سے بات واضح کروں کہ کافی اور لازم میں فرق کیا ہے۔ ایک گھر کے دو ستون ہیں، اس میں سے ایک ستون اگر ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ چھت نیچے گر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ستون مل کر کافی بنتے ہیں اور ایک ستون علیحدہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ اگر لازم نہ ہو تو کافی نہیں ہو سکتا۔ ایک سلام اکبر محمد و آل محمد۔ آپ کہیں گے نہیں ایک ستون کے بغیر نہیں، ایک ستون لازم ہے، جب تک ایک ستون مکمل نہ ہو تو دوسرا کیسے آئے گا؟ ایک ستون لازم ہے، دو ستون کافی ہیں۔ قرآن اور اہل بیت مل کر لازم اور ملزوم ہیں اور مل کر کافی بنتے ہیں۔ ایک سلام پر محمد و آل محمد۔ اور یہاں یہ بات بھی کہتا ہوں، قرآن بھی لازم ہے اور اہل بیت بھی لازم ہے۔ نہ اکیلا قرآن کافی ہے، نہ اکیلے اہل بیت کافی ہیں۔ جب یہ دونوں مل جائیں گے تو کافی بن جائیں گے۔ اور یہی بات پیغمبر اکرم اپنی حدیث میں کہہ رہے تھے، اور اس طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی لئن تمسکتم لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطاعت۔ جب تک ان دونوں سے ملے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ مثلاً اہل تشیع حضرات نے اہل بیت کو لے لیا اور ہمارے اہل سنت برادران نے قرآن کو لے لیا۔ ایک نے ایک لے لیا اور ایک نے ایک لے لیا، ایک نے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک نے دوسرے کو چھوڑ دیا۔ لیکن ایک بات پر توجہ فرمائیں، اگر کسی نے قرآن کو دیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو در حقیقت اس نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اہل بیت کو لے لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا تو در حقیقت اس نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک گروہ نے ایک چیز کو لے لیا اور دوسرے گروہ نے دوسری چیز کو لے لیا۔ کوئی پہلی چیز کو لے لے اور دوسرا گروہ دوسری چیز کو لے لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ پیغمبر نے صاف لفظوں میں کہا کہ جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ایک کو چھوڑ دیا تو دوسرا خود بخود چلا جائے گا۔ ایک سلام پر محمد و آل محمد۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطاعت۔ جب تک ان دونوں سے جڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد یہ پہلا نعرہ لگایا گیا اور قرآن اور اہل بیت کے درمیان جدائی ڈال دی گئی کہ قرآن اہل بیت سے جدا کر دیا گیا اور اہل بیت کو قرآن سے جدا کر دیا گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مسئلہ آگے نہ بڑھتا۔ توجہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس سے زیادہ کٹھن اور سخت مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے پر یہ نعرہ لگایا گیا، یہ کربلا کی بنیاد سمجھانا چاہ رہا ہوں نئے آنے والوں کے لیے۔ پہلے مرحلے پر جب قرآن یہ نعرہ لگایا گیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کے بعد جب قرآن اور اہل بیت کو جدا کر دیا گیا، لیکن اب بھی یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا۔ آپ کو معلوم ہے پھر رفتہ رفتہ کس طرح سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا گیا؟ فوراً منع حدیث کا زمانہ شروع ہوا اور کہا کہ خبردار کوئی حدیث نہ لکھے، حدیث لکھنے پر پابندی ہے۔ کتنے سال پابندی رہی حدیث لکھنے پر؟ لکھنے پر، بیان کرنے پر، سنانے پر کتنے سال پابندی رہی؟ 10 سال؟ جی نہیں، 10 سال کا زمانہ ہوتا تو ہمارے لیے غنیمت تھا۔ 20 سال؟ جی نہیں، 100 سال تک حدیثیں لکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ نہ کوئی حدیث بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی حدیث سنا سکتا ہے، نہ کوئی حدیث سن سکتا ہے۔ اور نعرہ یہ لگایا گیا ہے
کہ اگر حدیث بیان کی گئی تو قرآن اور حدیث آپس میں مخلوط ہو جائے گا اور ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ حدیث لکھنے پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ حدیث پر پابندی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اکثر احادیث اہل بیت کی شان میں بیان کی تھی۔ اگر پیغمبر کے بعد حدیثوں پر پابندی نہیں لگائی جاتی تو اہل بیت کی فضیلتوں کو روکنا ناممکن تھا۔ لہذا یہ نعرہ لگایا گیا کہ کسی طریقے سے حدیثیں لکھنے پر پابندی لگا دی جائے، نہ حدیثیں بیان ہوں گی نہ اہل بیت کی فضیلتیں بیان ہوں گی۔ ایک سلام پر محمد و آلہ حدیثیں لکھنے پر پابندی ہے، اور مرحلہ یہاں تک آیا کہ ایک طرف حدیثیں لکھنے پر پابندی لگائی گئی اور دوسری طرف حدیثیں جعل کی گئیں، حدیثیں گڑھی گئیں، کہ جب ایک شخص آیا اور آ کر اس نے دیکھا کہ اس کی پیاز نہیں بک رہی، اس نے کہا کہ میری پیاز نہیں بک رہی۔ ایک حدیث گڑھنے والے ایک صاحب محمد تھے، انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر پیاز نہیں بک رہی تو کیا ہوا، جمعے کی نماز کے بعد آ جانا، فلاں جگہ پہ بیٹھ جانا، تمہاری پیاز بک جائے گی۔ اس نے یہی کیا، جمعے کے دن آیا، ایک خاص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب ان صاحب نے بیٹھ کر حدیث سنائی کہ ایھا الناس سمعت عن رسول اللہ۔ آپ دیکھیں کہ وہ زمانہ ہے کہ جو پیغمبر سے قریب ترین زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں حدیثیں گڑھنا، حدیثیں جعل کرنا آسان ہے، مگر پیغمبر کے زمانے میں آسان نہیں تھا۔ لیکن ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ اب یہ کام ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ایھا الناس سمعت عن رسول اللہ، اے لوگوں میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ من اکلا بسلا عکا فی مکہ، چونکہ لانے والے پیاز بیچنے والے کا نام عکا تھا، من اکلا بسلا عکا فی مکہ وجبت لہ الجنہ۔ اے لوگوں میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جس نے بھی عکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پر جنت واجب ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پیاز بک گئی۔ آپ نے دیکھا جہاں حدیثیں بیان کرنے کی نوبت یہاں تک آ گئی ہو، ایک طرف حدیثیں لکھنے پر پابندی، دوسری طرف حدیثیں جعل کی گئیں، حتیٰ شام میں، اب آپ لوگ سمجھ جائیں، میں کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، شام میں حاکم روم کو یہ پیغام دیا گیا کہ جتنی رقم لینی ہے لے لو، ہم پر حملہ نہ کرنا، ہم جو کر رہے ہیں بس وہ کرنے دو۔ آپ کو معلوم ہے کیا کر رہے تھے؟ حدیثیں بنوا رہے تھے۔ ایک شخص ہے سمورہ بن جندب، اس کو بلایا گیا اور اس کو کچھ دینار دیے گئے اور کہا گیا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں آیت ہے کہ میں یشری نفسہ ابتغاء اللہ، کہ جس نے بھی اپنا نفس بیچ دیا، یہ آیت ابن ملجم کی شان میں بیان کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ کام شام میں ہو رہا تھا۔ شام میں بچوں کو کھلونے دیے جاتے تھے، اور جب بچے بڑے اور جب شام ہوتی تھی تو بچوں سے کھلونے چھین لیے جاتے تھے۔ کھلونے جب دیے جاتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ علی کے حاکم شام نے کھلونے بھجوائے ہیں، اور جب کھلونے چھینے جاتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ علی آ گئے، کھلونے لے گئے تم سے۔ اس طرح سے بچوں کے دلوں میں امیر المومنین علیہ السلام کا بغض بٹھایا جا رہا تھا۔ یہ سب 35 سال میں ہو رہا تھا، توجہ فرمائیے گا، یہ سب 35 سال میں ہو رہا تھا، جہاں تک کی نوبت آئی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو لوگوں نے پوچھا کیا علی بھی مسجد جاتے تھے؟ جس کا تعلق کوئی مسجد سے توڑ نہ سکا، جس کی اولاد نے سرطن سے جدا ہونے کے بعد بھی قرآن کو نہ چھوڑا، آج اس کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا تھا کہ علی مسجد جاتے ہی نہیں ہیں، علی کا مسجد سے کوئی کام ہی نہیں ہے، اور شاید خدا کی مصلحت یہی رہی ہو کہ علی کو مسجد میں قتل کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سب پروپیگنڈا تھا۔ ایک سلام آپ پر محمد و آلہ ممبر سے سب کو شتم کیا گیا۔ یہ سب 35 سال کے واقعات بتا رہا ہوں کہ مسئلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا ہے، یہاں تک کہ ممبر سے سب کو شتم کا آغاز کیا گیا اور کہا گیا، مسئلہ یہاں تک پہنچا، کہا گیا کہ جس نے بھی ممبر سے علی پر سب کو شتم نہیں کیا، یا سادہ لفظوں میں کہوں نعوذ باللہ بچوں کے لیے، کہ جس نے بھی ممبر سے نعوذ باللہ علی پر لعنت نہیں کی، اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ ایک مسئلہ شرعی بن گیا، جیسے ہمارے مسئلہ شرعی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے نجس لباس میں نماز پڑھی تو اس کی نماز باطل ہے، اس میں سے ایک مسئلہ شرعی اس زمانے کا یہ تھا کہ اگر کسی نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد نعوذ باللہ علی پر لعنت نہیں کی تو اس کی نماز باطل ہے۔
مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ ایک شخص جمعے کی نماز کے بعد صفوں کو چیرتا ہوا امام جماعت کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. کا سوال کیا ہے؟ مسئلہ شریف سنیے گا, سوال سنیے گا. تو مجھ سے مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. سوال کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے ابھی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد نعوذ باللہ علی پر لعنت کرنا بھول گیا. آپ مجھے یہ بتائیے میری نماز صحیح ہے یا باطل؟ آپ دیکھ رہے ہیں جس زمانے میں مسئلہ شرعی ایسا ہو اس زمانے میں کیسے حالات ہوں گے, لیکن قدرت بھی مسکرا رہی تھی کہ اگر کل تم 70 ممبروں سے علی کے خلاف لعنتیں کرا رہے تھے, ایک زمانہ آئے گا کہ 70,000 ملین ممبر ہوں گے جہاں سے علی کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہوں گی. تم اپنا کام کر رہے تھے, میں اپنا کام کر رہا تھا. ایک سلام محمد والے مگر آج علی اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ پوری دنیا پر چمک رہا ہے اور دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر لوگ علی علی نہیں کرتے. وہ اپنا کام کر رہے تھے, خدا اپنا کام کر رہا تھا. اور یہاں تک کہ لوگوں کو اتنا سادہ کر دیا گیا, لوگوں کا عقل و شعور چھین لیا گیا. یہ سب 35 سال میں ہو رہا ہے تو میں ایک طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں, یہ سب 35 سال کی باتیں ہیں. لوگوں کا عقل و شعور چھین لیا گیا. ایک بات کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیں, امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں کتنے گروہ تھے؟ آپ کہیں گے 3 گروہ, ناقصین, قاسطین اور مارقین. اصحاب جمل, ناقصین یعنی اصحاب جمل, قاسطین یعنی اصحاب صفین اور مارقین یعنی خوارج. امیر المومنین علیہ السلام نے یہ 3 جنگیں لڑی ہیں, لیکن توجہ فرمائیے گا صرف 3 گروہ نہیں تھے, ایک اور گروہ تھا. اور اگر وہ چوتھا گروہ نہ ہوتا تو یہ تینوں گروہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. وہ کون سا گروہ تھا؟ اب شروع سے سنیے. ناقصین, قاسطین, مارقین اور ساکتین. اصحاب جمل, اصحاب صفین, خوارج اور خاموش رہنے والے. اگر یہ چوتھا گروہ, امیر المومنین نے ان سے شکایت کی ہے کہ اگر یہ چوتھا گروہ نہ ہوتا, یعنی خاموش رہنے والے نہ ہوتے یا نیوٹرل نہ ہوتے, تو نہ اصحاب جمل کامیاب ہوتے, نہ اصحاب صفین کامیاب ہوتے, نہ خوارج کامیاب ہوتے. یہ چوتھا گروہ تھا کہ اس چوتھے گروہ نے اپنی پوسٹ پیش کی اور کہا اصحاب جمل بھی مجھ پہ چڑھ جائیں علی کے خلاف, اصحاب صفین بھی مجھ پر چڑھ جائیں علی کے خلاف, اور خوارج بھی میرے ذریعے سے علی سے جنگ کریں. اور چوتھے گروہ نے ہمیشہ راہ ہموار کی. اس چوتھے گروہ کی مثال پیش کروں. ایک شخص ہے جو جنگ صفین کے بعد شام آیا, اس نے دیکھا کہ میرا اونٹ ہے اور کسی کے پاس ہے. اس نے جا کر شکایت کی کہ بھائی یہ تمہارے پاس میرا اونٹ ہے, یہ تمہارے پاس جو اونٹ ہے یہ میرا ہے, اور جنگ صفین میں تم نے یہ اونٹ مجھ سے چھینا تھا, یہ اونٹ مجھے واپس کرو. اس نے کہا نہیں یہ اونٹ نہیں میری ہے. توجہ فرمائیے, الفاظ کا ذمہ دار. اس نے کہا نہیں یہ اونٹ نہیں میری ہے. یہاں تک کہ معاملہ جب ان دونوں کے درمیان نزاع بہت زیادہ بڑھا تو معاملہ حاکم شام تک پہنچا. حاکم شام نے کہا کہ اپنے گواہ لے کر آؤ. وہ اپنے گواہ بیچارہ کہاں سے لاتا؟ غریب الوطن تھا, لیکن جو شام کا رہنے والا تھا وہ اچھی خاصی گواہیاں لے آیا, اور سب نے مل کر اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ یہ اونٹنی اس کی ہے. حاکم شام نے فیصلہ کر دیا اور وہ چلا گیا. یہ بیچارہ کھڑا تھا, اس نے کہا حاکم شام تو نے فیصلہ کیسے کیا؟ لیکن کیا وہ فیصلہ کر دیا؟ وہ گواہ لے کر آیا, تم گواہ نہیں لے کر آئے, تم گواہ نہیں لے کر آئے تو تمہارے حق میں فیصلہ کیسے کرتا؟ تو اس نے کہا حاکم شام وہ جو گواہیاں دے رہے تھے وہ اونٹنی پر گواہیاں دے رہے تھے, اور یہ اونٹنی نہیں تھا, میرا اونٹ تھا. وہ گواہیاں اونٹ پر تھے, اونٹنی پر دے رہے تھے, جبکہ یہ اونٹی نہیں تھی, اونٹ تھا. حاکم شام نے اسے بلایا کہ یہ بتاؤ, اس کے کان میں کہا یہ بتاؤ کتنے کا تھا یہ تمہارا اونٹ؟ کتنے کا تھا. حاکم شام نے دگنی قیمت عطا کی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, کہنے لگا جاؤ اور جا کر علی کو بتا دو کہ میں ایسوں پر حکومت کر رہا ہوں جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اونٹ کے لیے گواہی دے رہے ہیں یا اونٹنی کے لیے گواہی دے رہے ہیں. اس سے نماز پر محمد والا نعرہ لگایا گیا کہ ہمارے لیے
نعرہ لگانے کے بعد قرآن اور اہل بیت دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا. مرحلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ توجہ فرمائیں یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن پیش کیا. اچھا امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں اپنے لیے احتجاج نہیں کیا؟ یہ ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے. اس لیے صاف لفظوں میں کیونکہ اب وقت نہیں ہے بالکل انجام تک بات پہنچانی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر اپنے بعد وصیت کر کے گئے تھے کہ اے علی میرے بعد تمہیں گھر سے نکلنا نہیں ہے. توجہ فرمائیں پیغمبر پیر کے دن اس دنیا سے گئے ہیں. بدھ تک پیغمبر کا جنازہ رکھا گیا اور لوگ پیغمبر کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آئے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں پیغمبر نے حیوانوں سے انسان بنایا تھا. یہ لوگ پیغمبر کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں آئے. بدھ کے دن جب لوگوں نے سنا کہ پیغمبر کو دفن کر دیا گیا تو ایک تہلکہ مچا کہ دفن کیسے کیا ہمارے بغیر. امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر کی وصیت ہے کہ اے علی تمہیں مجھے غسل دینا ہے, تمہیں مجھے کفن دینا ہے اور تمہیں کو نماز جنازہ پڑھ کر مجھے دفن کر دینا ہے. جب وہاں سب بیٹھ کر پیغمبر کے جانشین کا تعین کر رہے تھے ایسے موقع پر جناب عباس جو پیغمبر کے چچا تھے انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ یا علی تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں. اگر میں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لی تو کوئی بھی تمہاری مخالفت نہیں کر سکتا. کیونکہ جناب عباس جو پیغمبر کے چچا تھے اگر حضرت عباس نے امیر المومنین کی بیعت کر لینی تھی تو کوئی عرب حضرت عباس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا. لیکن توجہ فرمائیے گا امیر المومنین نے فرمایا اے چچا عباس پیغمبر کی وصیت ہے کہ پہلے پیغمبر کو دفن کرنا ہے اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھنے ہیں. آپ توجہ فرمائیں کیوں امیر المومنین نے عباس کی بیعت نہیں لی؟ وجہ یہ تھی کہ عباس بے عنوان عرب امیر المومنین کی بیعت کر رہے تھے اور امیر المومنین یہی کہنا چاہ رہے تھے میں عرب کا خلیفہ نہیں ہوں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں. اگر اے عباس آپ میری بیعت کریں گے تو میں عرب کا خلیفہ کہلواؤں گا جبکہ میں عرب کا خلیفہ نہیں ہوں. پروردگار نے مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تھا. ایک سلام پر محمد اور اس کے بعد قرآن اور اہل بیت کے درمیان جب جدائی ڈال دی گئی پیر کے دن پیغمبر کا انتقال ہوا. پیغمبر کیا بعض علماء نے پیغمبر کی شہادت کا لفظ استعمال کیا. پیر کے دن پیغمبر کی شہادت ہوئی. بدھ کے دن پیغمبر کو دفن کیا گیا اور جمعے کے دن امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن پیش کیا. توجہ فرمائیں جمعے کے دن قرآن پیش کیا اور کہا کہ دیکھو میں قرآن لے کر آیا ہوں. اچھا ایک بات ہم ایک غلط فہمی جو دور کر دوں اور اچھا اگر باہر آواز آ رہی ہے اور ہمارے برادران سن رہے ہیں تو انہیں بھی غلط فہمی دور ہو جائے گی. ہمارا یہ عقیدہ جو کچھ میں جوانوں کے منہ سے یہ باتیں سنتا ہوں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے جو پیغمبر نے دیا تھا. توجہ فرمائیں قرآن وہی قرآن ہے ترتیب وہی ترتیب ہے حتیٰ ترتیب میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. ہاں یہ ہوا ہے کہ جو پہلی آیت آئی ہے وہ آخری پارے میں پائی گئی مثلا 30ویں پارے میں. البتہ یہ پارے ہم نے بنائے ہیں یہ قرآن اسلام کی طرف سے یہ پارے نہیں آئے. اسلام کی طرف سے تقسیم بندی سوروں کی ہے پاروں کی نہیں ہے. ہم نے اپنی آسانی کے لیے پارا پارا کیا لیکن قرآن مجید کی جو تقسیم بندی ہے یہ سوروں کے حساب سے ہے. یہ ہوا ہے کہ جو پہلی آیت آئی ہے وہ آخری سوروں میں رکھی گئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلی آیت تھی لیکن یہ جو آخر میں آئی ہے یہ بھی پیغمبر نے رکھوائی تھی. توجہ فرمائیں ترتیب وہی ترتیب ہے جو پیغمبر نے دلیل پیش کروں گا جو آیت اللہ کوئی نے پیش کی دلیل. یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو پیغمبر نے رکھی تھی. قرآن وہی قرآن ہے جو پیغمبر نے رکھا تھا. مسئلہ کیا ہوا آیت اللہ کوئی کہتے ہیں اگر ہم اس بات کا قائل ہو جائیں کہ قرآن مجید کی ترتیب بدل دی گئی ہے تو ہماری کوئی نماز بھی صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ نماز میں حکم یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد ایک کامل سورہ پڑھنا ہے جو ایک مکمل سورہ ہو. اگر قرآن کی ترتیب بدل دی گئی ہے تو کوئی سورہ بھی مکمل نہیں ہے اور اگر کوئی سورہ مکمل نہیں ہے تو کوئی نماز بھی صحیح نہیں ہے. ایک سلام پر محمد قرآن وہی قرآن ہے جو پیغمبر کے زمانے میں تھا. ترتیب وہی ترتیب ہے جو پیغمبر کے زمانے میں. پھر ہوا کیا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں ہے وہ مسئلہ یہاں پر آ کے اٹکا جو بیان کر رہا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام قرآن لے کر گئے. وہ قرآن صرف قرآن نہیں تھا. توجہ فرمائیے گا وہ قرآن صرف قرآن نہیں تھا بلکہ امیر المومنین نے قرآن کے حاشیے میں قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی. توجہ فرمائیے گا امیر المومنین چاہتے تھے اگر قرآن جائے تو اہل بیت کی طرف سے لکھی ہوئی تفسیر بھی جائے.
قرآن کو اہل بیت سے جدا نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر علی کا قرآن لے لیا اور علی کا لکھا ہوا قرآن لے لیا تو علی کی لکھی ہوئی تفسیر بھی لینی ہوگی، پھر تفسیر بھی وہی ہوگی جو علی نے بیان کی ہے، اور تفسیر میں یہی ہوگا کہ یہ آیت بھی اہل بیت کے لیے تھی، یہ آیت بھی اہل بیت کے لیے تھی، یہ آیت بھی اہل بیت کے لیے تھی، پھر جو بھی چاہیں کر لیں، ہم قرآن سے اہل بیت کو جدا نہیں کر سکتے۔ اس طرح پر محمد والے پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہم نہ ہوں تو ہمارے بعد تم لوگ لڑائی جھگڑا نہ کرو کہ یہ آیت کس کے بارے میں تھی۔ میں نے سب بتا دیا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی، مکی ہے یا مدنی ہے، کس کی شان میں نازل ہوئی تھی، کس وقت نازل ہوئی تھی، حجر میں نازل ہوئی تھی یا سفر میں نازل ہوئی تھی یا حجر میں نازل ہوئی تھی، میں نے سب بتا دیا۔ اب میرے بعد لڑنے کا موقع نہیں ہے، لیکن کہنے والوں نے کہا کہ یا علی وہ قرآن جو آپ لے کر آئے ہیں وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کہہ کر قرآن لے لیا کہ دیکھو اگر آج تم نے قرآن نہیں لیا تو اس کے بعد یہ قرآن کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ اور انہوں نے کہا کہ لے جائیے کہ ہمیں قرآن دیکھنا بھی نہیں ہے، اور انہوں نے قرآن نہیں لیا۔ اب وہ قرآن کیا ہوگا جب حضرت بقیت اللہ عجل اللہ فرجہ شریف آئیں گے۔ جس کے برابر میں تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ ہوا کیا؟ ایک جملے میں جواب میں اس کا، وہ چاہتے تھے کہ قرآن پڑھا جائے، اور جو فرمائیے گا قرآن تھا مگر قرآن کی تفسیر کو نہیں لیا گیا۔ کیوں؟ یہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن نہ پڑھا جائے، یہ چاہتے تھے قرآن پڑھا جائے۔ ان کے دور حکومت میں قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن کو حفظ کیا جاتا تھا، حتیٰ شام میں قرآن پڑھا جاتا تھا، شام میں قرآن حفظ کیا جاتا تھا۔ یہ چاہتے تھے قرآن پڑھا جائے مگر سمجھا نہ جائے، اور اگر قرآن کو پڑھ کے سمجھ لیا تو یہ لوگ جان جائیں گے کہ علی اور قرآن کو کبھی جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس طرح پر محمد والے من حدیث کا زمانہ، پہلے آپ ایک کے بعد ایک آئیے تسلسل۔ حسبنا کتاب اللہ، ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے، پھر من حدیث کا زمانہ، پھر آہستہ آہستہ قرآن اہل بیت کو جدا کر دیا گیا، یہاں تک کہ پھر مسئلہ یہاں تک آیا کہ جب قرآن بغیر اہل بیت کے رہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے مگر حقیقت قرآن نہیں رہ جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ قرآن تو رہا مگر قرآن پر عمل نہیں رہا، اور جب قرآن پر عمل نہیں رہا اور لوگوں نے قرآن کی حقیقت کو فراموش کر دیا، پھر یزید جیسے حکمران مسلمانوں پر مسلط کر دیے گئے اور کوئی کچھ بول نہ سکا۔ آپ نے دیکھا جو نعرہ پیغمبر کے زمانے میں لگایا گیا تھا وہ نعرہ کتنا خطرناک نعرہ تھا، اگر وہ نعرہ نہ لگتا تو شاید کربلا بھی برپا نہ ہوتی۔ ایک سلوات پر محمد سمجھ رہے ہو قرآن اور اہل بیت کو آپس میں کبھی جدا نہ کرنا۔ اگر قرآن اور اہل بیت کو جدا کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ کربلا نکلتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے درمیان جو جدائی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کربلا میں کچھ لوگ نقاب لگائے ہوئے تھے، بس بالکل آخری بات کر رہا ہوں، کربلا میں کچھ لوگ نقاب لگائے ہوئے تھے۔ نقاب کیوں لگائے ہوئے تھے؟ اور امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو فلاں نقاب ہٹاؤ، فلاں نقاب ہٹاؤ، یہ تم نے نقاب کیوں لگائی ہوئی ہے؟ یہ جو ہم دیہات عاشورہ پڑھتے ہیں اس میں ان پر بھی لعنت کی گئی ہے جنہوں نے نقاب لگائی۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسْرَتَ وَأَلْجَمَتْ وَتَنَقَّبَتْ بِغِدَارٍ، لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے زین کو آمادہ کیا، جنہوں نے لگام پکڑی گھوڑے کی، اور جنہوں نے نقاب ڈالی۔ وَتَنَقَّبَتْ، یہ نقاب ڈالنے والے کون تھے؟ کہ وہی تھے کہ جنہوں نے کل خط لکھ کر بلایا تھا، اور نتیجہ جس کا یہ نکلا کہ خط لکھ کر بلایا، قرآن ناطق کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔
मगर लोग कुरान नातिक की हिफाजत के लिए घरों से बाहर नहीं निकले। यहाँ तक कि कुरान नातिक ने कटे हुए सर के साथ कुरान मजीद की तिलावत भी की और बताया देखो मेरे और कुरान के दरमियान जुदाई मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने समझा नहीं। 3 तरीकों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहचानवाया और अपना पैगाम पहुंचाया। पहले मरहले पर खुतूत लिखे, खत लिखे गए कि देखो तुमने मुझे बुलाया है, मैं आ रहा हूँ। खत लिखे इमाम हुसैन ने। एक मरहले पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कटे हुए सर से तिलावत की। हम हसिब अन्ना अस्हाबल कहफ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, तिलावत की और बताया देखो मेरे और कुरान के दरमियान जुदाई नामुमकिन है। तीसरे मरहले पर ज़ैनब का इंतखाब कि ज़ैनब तुम्हें मेरा पैगाम पहुंचा देना है। और आपको मालूम है अगर ज़ैनब ना होती तो आज करबला ना होती। कल से अशरे ज़ैनबिया का आगाज हो रहा है। कुछ जुमले जनाब ज़ैनब के लिए सुनते हैं। अगर ज़ैनब ना होती तो करबला ना होती। अजब नहीं हुसैन इब्न अली आवाज़ है, ज़ैनब अगर तुम ना होती तो मेरा मकसद मेरी लाश के साथ पामाल हो जाता। ज़ैनब ने अपने हाथ बंधवाकर हुसैन के मकसद को बचा लिया और यजीद को इतना ज़लील कर दिया कि यजीद चाहते हुए भी इन्हें कैद रख न सका। हम सुनते हैं इसी अशरे में कल जो आने वाला अशरा है यजीद ने आज़ाद किया। ऐसा नहीं है कि यजीद के दिल में मोहब्बत आ गई थी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि 20 सफ़र को आज़ाद नहीं किया गया, उससे पहले आज़ाद किया है। 20 को एक रिवायत के मुताबिक 20 को ये पहुँचे हैं करबला, यानी चेहलों वाले पहले आज़ाद किया। और जो आज़ाद किया है क्यों किया है? इसलिए कि ज़ैनब ने यजीद को यजीद के घर में ज़लील कर दिया। जब यजीद मजबूर हो गया और ज़ैनब को रख न सका और मजबूर होने के बाद रिहाई। ज़ैनब सानिए ज़हरा, ज़ैनब अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती हुई आगे बढ़ रही थी। एक शायर ने कहा कि ज़हरा के बाद ज़हरा के बाद सानिए ज़हरा मिली, मगर ज़ैनब के बाद सानिए ज़ैनब नहीं मिली। ज़ैनब ने अपने भाई के मकसद को पहुंचा दिया, मगर ज़ैनब को बहुत वसीयतें उठाना पड़ी। कल ज़ैनब की वालिदा ने इमाम को बचाया था, आज ज़ैनब इमाम को बचा रही। आपको मालूम है 3 जगहों पर ज़ैनब ने इमाम वक्त को बचाया है। एक मर्तबा हुसैन को बचाया है और 2 मर्तबा सैयद सज्जाद को बचाया है। ये तीनों मराहिल बयान करूं आपके सामने और यही हमारा जिक्र है। इमाम हुसैन को कहाँ बचाया आपको मालूम है? जब जवान बेटे ने बाप को आवाज दी और कहा या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा सलाम लीजिए। हुसैन ने जैसे ही अली अकबर की आवाज सुनी, अली अकबर के सिरहाने आके खड़े हो गए। ये वो पहला मौका था जहां ज़ैनब खैमे से बाहर निकली और हुसैन और लाशें अली अकबर के आगे आके खड़ी हो गई। हुसैन ने देखा ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, अभी खैमे से बाहर ना निकलना। आपको मालूम है ज़ैनब खैमे से बाहर क्यों निकली? ज़ैनब ने अपने आप को खैमे से बाहर निकाला। वजह ये थी कि हुसैन अली अकबर से बहुत मोहब्बत करते हैं। ज़ैनब जानती है अगर अली अकबर को देखेंगे तो कहीं जान न
یا حسین